جب جبرائیل مریم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو بیٹا ہوگا تو مریم نے کہا کہ کیسے بیٹا ہوگا جب کسی سے ازدواجی تعلقات ہی نہیں ہوئے۔ قرآن میں سورہ ال عمران میں لکھا ہے کہ انہوں نے جبرائیل سے کہا کیسے بیٹا ہوگا جب کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم جی تھوڑے اپنے یوٹیوب چینل تے میرا نام محمد آصف، میرا تعلق شہر کاڑے تو میں امید کرنا کہ تسی ٹھیک ٹھاک ہوو گے۔ اللہ پاک تانوں خوش و آباد رکھے۔ تے اج آپ یاد کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک تے غیر مسلم لڑکی دے سوال و جواب دی ویڈیو تے ویڈیو بہت ہی ایمان خلوص ویڈیو ہے تے ویڈیو نو آخر تک لازمی ویکھنا۔ تے جے تسی ہلے تک بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا تے چینل نو سبسکرائب کر کے ویڈیو نو لائک کر دیو تے بیل آئیکن نو پریس کر دیو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تہاڈے کو سب تو پہلے پہنچ جاوے۔ تے آپ چلنے پہلے ویڈیو ویکھنے ہیں تے ویڈیو نو لائک پہلے کر دینا، بعد وچ تسی بھول جاندے ہو۔ تے ویڈیو بہت ہی مانفروز ویڈیو ہے تے ویڈیو نو آخر تک لازمی ویکھنا۔ عیسائی لڑکی دا چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نو، اگر تسی میرے سوال دا جواب دیندے ہو تے میں اسلام بھی ایکسیپٹ کراں گی، قبول کراں گی اسلام تے مسلمان مرد نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز امام تھے اور ان کی والدہ حنطہ بنت فاقود ایک نیک پرہیزگار عابد اور زاہدہ خاتون تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا نگران مقرر کیا گیا۔ ناظرین، زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مخصوص کر دی تھی، پس وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ایک مثال بن گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے ہی بغیر کسی مرد کو چھوئے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اس سے متعلق سریتا میری نامی ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسلام سے متاثر ہوں اور قبول بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اسلام سے متاثر ہونے کی وجہ دو مرد ہیں، ایک سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کو ہر روز دیکھتی ہوں جیسے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، جس سادگی سے رہتا ہے، بہت مذہبی بھی ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ہی میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ اور دوسرے مرد آپ ہیں۔ میں آپ کو کافی عرصے سے سن رہی ہوں، تمام مذاہب سے متعلق آپ کے علم سے مجھے بہت فائدہ ہوا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ اور میرا سوال مدر میری کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں اسلام میں کیسے تذکرہ کیا گیا ہے؟ ناظرین، یہ سوال آپ بھی سنیے۔ I wish to take up Islam and it's only because of two men in my life. That is, I wish to marry a Muslim man, and I see him every day, the way he talks to people and his simplicity, and he is very religious. The second person will be Mr. Zakir. That is because I am watching his speech and it is very informative to know about all the religion. Before I could take up Islam, I have one query to clarify by your end. That is, how is Mother Mary, that is Mary, mother of Jesus, is described in Quran? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو قرآن اور بائبل دونوں کے حوالوں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں مذاہب میں حضرت مریم کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک پوری سورہ حضرت مریم کے نام پر ہے۔ اگر آپ بائبل کی 100 سے زائد کتابیں پڑھیں تو اس میں ایک ہی کتاب مریم کے نام پر نہیں،
اگر آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا قرآن اور بائبل میں جائزہ لیں تو اس میں بھی فرق ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل مریم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو بیٹا ہوگا تو مریم نے کہا کہ کیسے بیٹا ہوگا جب کسی سے ازدواجی تعلقات ہی نہیں ہوئے۔ قرآن میں سورہ ال عمران میں لکھا ہے کہ انہوں نے جبرائیل سے کہا کیسے بیٹا ہوگا جب کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی عزت اور احترام ان کے اپنے جملوں میں بھی واضح بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف بائبل میں لکھا ہے کہ جبرائیل نے جواب دیا کہ اولاد کے لیے روح مقدس آپ میں آئے گی۔ اب یہ پڑھ کر تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ روح مقدس آئے گی تو کیا کرے گی، یعنی دونوں کتابوں میں جو لکھا ہے اس کا مطلب تو ایک ہی ہے، مگر اس کو قرآن میں زیادہ نفاست اور پاکیزگی کے ساتھ بیان کیا گیا، اور بائبل میں ایسا نہیں ہے۔ Mother Mary, Maryam salam, she says that how shall I have a son when no man has touched me? So Archangel Gabriel replies, Kun fayakun. When Allah decrees the matter and says to it be, and it is. So in the Quran it says, when Mother Mary questions that how shall I have a son when no man has touched me, that means no man has touched her sexually. So Archangel Gabriel replies, when Allah decrees the matter and says to it be, and it is. In the Bible, Archangel Gabriel replies that the Holy Spirit will come unto thee. So when a person has to think that what will the Holy Spirit come unto Mary and do what? So it lets your mind wander. It lets your mind wonder, what will the Holy Spirit come unto Mother Mary and do? The meaning is the same. It means that without any male intervention, Jesus Christ, peace be upon him, was born. But the way the Quran describes is more sublime, is more divine, and is much more palatable as compared to the Bible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ قرآن میں یہ واقعہ ایسے بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو مقدس نبی ہوگا اور معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی، تو مریم علیہ السلام نے بن باپ کے بچے کی پیدائش پر تعجب کا اظہار کیا کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں۔ تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیا، اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام جان چکی تھیں کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچے کو دیکھ کر انہیں جھوٹا قرار دیں گے، حالانکہ وہ اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت معروف تھیں اور ایک دینی اور نبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مریم کو سب پر ترجیح دی گئی، یعنی ان کا انتخاب تمام قوموں کی خواتین میں سے کیا گیا اور ان کو عزت، احترام، مرتبہ اور مقام دیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن کو عربوں میں عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور اس وقت بنی اسرائیل یا یہودیوں اور عربوں کی زیادہ نہیں بنتی تھی، مگر قرآن میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے خاتون کو چنا گیا، عربوں میں سے نہیں۔ تو سوچیں یہ کتنے مرتبے کی بات ہے۔ اللہ نے ان کے نام سے ایک پوری سورہ ہی اپنے قرآن میں نازل کی ہے۔ Imagine the Quran is being revealed in Arabic to the Arabs, and at that time the Arabs and Jews did not get along well. The Quran says a Jewish woman, the mother of Jesus Christ, peace be upon him, Mother Mary, has been honored as the woman chosen above all the other women. Imagine Muhammad sallallahu alaihi wasallam is giving the message to the Arabs. It is actually antagonizing them, that a Jewish woman is chosen above the Arab woman. He did not say that his wife Khatija, may Allah be pleased with her, was the chosen woman, or his daughter Fatima, may Allah be pleased with her, is the chosen woman. He could not, because Allah said that's a revelation from Allah, he has to repeat it. He says in the Quran that Mother Mary is the chosen woman above the women of all nations. So the respect given in the Quran to Mother Mary is far superior even than the Bible. Hope that answers the question, sister. ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات ختم کی، لیکن وہ خاتون مائک سے ہٹ چکی تھی،
इसलिए जो उसने शुरू में कहा था वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, वो हमें इस लेक्चर में देखने को तो नहीं मिला, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया होगा और उसको दीन हक की आलमगीर सच्चाई ने अपने दायरे शफकत में ले लिया होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सुनिया तुसीं उस गैर मुस्लिम लड़की का सवाल। उन्हें कहा कि मैं 2 मुस्लिम लड़कियां ते मर्दां ते मुतासर हाँ। एक तो वो जिन्हां नाल मैं शादी करना चाहनी हाँ, जिन्हां मैं रोज़ देख रही हाँ, ते दूसरे तुसी जिन्हां मैं काफ़ी देर तो सुन रही हाँ, ते मैं एक्सैप्ट करांगी इस्लाम, लेकिन ये आके मेरे 2 सवाल ने उन्होंने तुसी जवाब दे दो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।